الرحمن الرحیم۔ مجید نظامی صاحب پاکستان، نظریہ پاکستان اور پاکستان کے مخلص سپاہی تھے، اور جس طرح سے انہوں نے جنگ لڑی، اس وقت جو پنجاب کے اندر سب سے بڑا جنہوں نے کام کیا وہ نوائے وقت کی جو روایات تھی ان کو برقرار رکھا۔ نوائے وقت کی خود اپنی تاریخ یہ ہے کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اس روز یہ اخبار مارد وجود میں آیا۔ اس کی پہلی ادارہ جو تھی وہ حمید نظامی صاحب کے پاس تھی، جو قائد اعظم کے سپاہی تھے، اور قائد اعظم صاحب نے خود کہا کہ ہمیں ایک اخبار نکلنا چاہیے، ان سے کہا تو انہوں نے پھر اخبار نکالا، جس حالت میں نکالا وہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے حمید نظامی صاحب کا۔ لیکن اس کے بعد میں پھر مجید نظامی صاحب کے پاس ہاتھ میں جب کمان آئی اس اخبار کی ایڈیٹر شپ کی، تو پھر وہ ایک طویل داستان ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں کئی معاملہ ایسے سوالات ہیں جس کے جوابات پھر دینا ضروری ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال مجید نظامی صاحب نے جو نوائے وقت کی لوح تھی، انہوں نے مجھے فائل دکھائی، وہ خریدی، اور اپنے جو ان کے جو بھائی کی بیگم صاحبہ تھیں ان سے خریدی، حمید نظامی صاحب کی میں نے، اور عارف نظامی صاحب کی والدہ سے وہ خریدی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر انہوں نے اپنا یہ جو اصول وضع کیے، اس میں 3 بڑے اصول تھے جو کہ ہم دونوں اس بات پر متفق تھے۔ ایک اصول یہ تھا کہ ان کے اخبار کا کہ پاکستان میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں چھپے گی۔ ایک اصول یہ تھا کہ قائد اعظم کے خلاف کوئی بات نہیں چھپے گی، پاکستان کے خلاف دوسرا اصول یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف بات نہیں چلے گی۔ پہلا یہ تھا کہ اسلام کے خلاف بات نہیں ہوگی، چھپے گی، اور نہ بولی جائے گی کسی پروگرام میں۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، اور تیسرا یہ اصول یہ تھا کہ قائد اعظم کے خلاف نہیں ہوگی، اور علامہ اقبال کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ اسلام کے اور جو ہمارا نظریہ پاکستان ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو مجید نظامی صاحب جو تھے وہ ایک قسم کے کراچی لاہور میں ایک انتہائی اہم شخصیت تھے، اور جو سیاسی کام بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں اخبار کی ادارت بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو پورے پاکستان کے اندر ان کا شعرہ تھا، اور ان کی جو بے لچک جو پالیسی تھی ان 4 اصولوں پر، اس کی وجہ سے وہ بہت مقبول ہوئے، اور ایک سمبل تھے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں کہ وہ رائٹس گروپ کے، اور ساتھ ساتھ میں پاکستان کے نظریات کے حوالے سے وہ بڑے مبلغ تھے، اور اس کے معاملے میں بہت ریجڈ تھے، کسی بات پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اور میرا ان کا رشتہ بھی اس حوالے سے تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سندھ کے اندر جب میں ایم کیو کے خلاف ہوا، انہوں نے مجھے آزمایا کہ جب وہ دیکھا کہ میں نے نواز شریف کو اس بات پر اعتراض کیا کہ جب وہ لاہور کے لوگوں کو بھرتی کر رہے تھے تو میں نے اعتراض کیا، انہوں نے میرا مضمون چھاپا، جو اگرچہ ان کے نواز شریف صاحب کے وہ بہت قریبی دوست تھے، بلکہ ان کے استاد تھے، نواز شریف اور نواز شریف کے والد صاحب اور شہباز شریف، سب کے ان تینوں کے استاد تھے۔ یہ لوگ ان کے پاس بغیر اطلاع کے اگر آ جاتے تھے تو وہ ان کو بٹھا دیتے تھے، اگر میں ان کے پاس بیٹھا ہوں یا کوئی بھی آدمی بیٹھا ہے تو وہ اس وقت تک، جب تک اس کا کام وقت ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک اتنے بڑے آدمیوں کو کہ وہ لوگ انتظار کے لیے بٹھا دیتے تھے۔ دوسری بات جو ان میں بخوبی یہ تھی کہ اور ان کے وفات کے بعد میں پورا پاکستان خالی ہو گیا ہے، کوئی اتنا بڑا آدمی موجود نہیں ہے پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ پنجاب میں خصوصاً ہمیں ضرورت ہے جو کہ موجود نہیں ہے۔ سندھ میں بھی جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے جب وہاں پنجاب کے خلاف کی بات کی، جب نواز شریف لاہور کے لوگوں کو بھرتی کر رہے تھے، جب بینظیر نے سندھیوں کو بھرتی کرنا شروع کیا تو میں نے اعتراض کیا۔ ان کو یہ ادا میری پسند آئی کہ جب جنرل پرویز مشرف نے جب اردو اسپیکنگ کو وہاں پر بھرتی کرنا شروع کیا اور 7 جنرل لگا دیے، اردو اسپیکنگ پورے کور کمانڈر لگا دیے، تو میں نے اس پر بھی جب اعتراض کیا، تب پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ واقعی پکا پاکستانی ہے، جو کسی کو خیال نہیں کرتا، پاکستان کا خیال کرتا ہے، کسی تعصب میں نہیں ہے، صرف پاکستانی اس کے اندر جذبات موجود ہیں، اور وہ اس اینگل سے اپنے نظریات کو دیکھتا ہے۔ تو پھر ہم بہت قریبی دوست ہو گئے، اور میں 10 سال تک نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کا بورڈ آف گورنر کا ممبر رہا ہوں، جو بڑی اعزاز کی بات ہے، اور نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن پاکستان کی بڑی خدمت کر رہا ہے، اور نوائے وقت بھی بڑی خدمت کر رہا ہے۔ اب جس طرح سے جو صورتحال ہے، مجید نظامی صاحب نے بہت اپ اینڈ ڈاؤن آئے، لیکن ان سب کا مقابلہ کیا، اور آج جو نوائے وقت میں
کے علاوہ جب نوائے وقت نے پھر بھی جو تجارتی معاملہ تھا اس کو کمرشل بیسس پر اتنا نہیں چلنے دیا جتنا کہ دوسرے اخبارات چلے اور وہ آگے بڑھے. اور اس کے علاوہ وہ ان کی اور معاملات میں انسانی جو کمزوریاں ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان سے محبت اس کی بڑی نمایاں تھی اور چھائی ہوئی تھی پورے اپنے ان کے ذہن میں بھی، ان کی پالیسی میں بھی، ان کے اخبار میں بھی، ان کی تقاریر میں بھی. اور وہ کہتے تھے کہ میرے سندھ میں صرف 2 دوست ہیں، ایک غوث علی شاہ صاحب اور کہتے تھے ایک نصرت مرزا ان کا دوست ہے، اور بس یہ انہوں نے باقاعدہ تقریر میں آن ریکارڈ یہ بات کہی. اور جب بھی کراچی آتے تھے تو ایک کھانا وہ میرے ساتھ میں ضرور کھاتے تھے، اور جب میں لاہور آتا تھا تو وہ یہاں تک ایک زمانہ تھا کہ وہ مجھے خود ایئرپورٹ چھوڑنے جاتے تھے، جو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی کیونکہ میں ان سے بہت چھوٹا تھا. اور اس حوالے سے بھی کہ قد کے حوالے سے بھی اور جو خدمات کے معاملے میں بھی میرا ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. میرا تو ظاہر ہے کہ جب میرا قد بڑھا، جب میں نے ایم کیو ایم کی مخالفت کی، اس وقت جب کہ پرآشوب دور تھا اور کوئی آدمی ایم کیو ایم کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا، اور میں لکھتا بھی جو تھا وہ اتنا ہارڈ لائنر جو کہنا چاہیے پاکستانی تھا، وہ اس حوالے سے لکھتا تھا اور وہ مضمون چھاپ دیتے تھے. پھر جو عملی سیاست تھی اس میں بھی ہمارا پھر عمل دخل بڑھا. مجید نظامی صاحب تو لیتے تھے کیونکہ اندرون خانہ وہ ایک قسم کا دیکھا جائے تو کنگ میکر تھے. وہ کہتے تھے کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کو پہلی مرتبہ وزیر میں نے بنایا، جو درست بات ہے، اور شیخ رشید صاحب اس کو انکار کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں کہ جیسا کہ اب میرے معاملے میں تھا کہ نواز شریف صاحب کو بار بار انہوں نے میری سفارش کی کہ ان کو مشیر بنا لیا جائے، لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نصرت مرزا ہمارے خلاف بہت زیادہ لکھتے ہیں تو ہم ان کو مشیر نہیں بنائیں گے. بالآخر ان کو یہ سمجھ میں آئی کہ جو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ مجھے جب انہوں نے اپنا مشیر بنایا تو اس وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ میں جو ان کے خلاف لکھتا ہوں وہ بند ہو جائے. اور پھر بعد میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب محترم جو محمد رفیق تارڑ صاحب صدر پاکستان میرے کالم کے مداح تھے، میرے ریڈر تھے، اور جب وہ صدر بنے تو مجھے بلا کے انہوں نے جب پوچھا کہ بھئی آپ اب نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں یا کیا آپ کی پوزیشن ہے، تو میں نے کہا نہیں، اب وہ تو نواز شریف نے جب ایٹمی دھماکہ کر لیا تو میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا نواز شریف صاحب سے مل لیں گے، اور پھر میں نے کہا جی اب تو وہ ایٹمی دھماکے کے بعد میں وہ ہمارے ایک قسم کے ہیرو بن گئے ہیں، تو ہم ان سے ملنا ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی. اور ویسے ہم پرواہ نہیں کرتے کسی بھی صدر سے ملنا یا کسی بھی اس سے ملنا ہمارے لیے کوئی شان کی بات نہیں ہے. تو اس حوالے سے جب انہوں نے کہا تو میں ملا، اور نواز شریف سے میں نے کہا بھی میں تو آپ کے لیے بہت میں نے آپ کی راہ ہموار کر لی دوبارہ پاور میں آنے کی، لیکن آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا. آپ نے مجھے جو ٹیلی فون نمبر دیا تھا پینسل سے لکھ کر، جو کہ موبائل فون تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں 3 دفعہ آپ کو فون کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو فون نہیں کروں گا. تو 3 دفعہ کے بعد آپ نے اٹھایا، لیکن میری غلطی یہ تھی کہ ہمیں موبائل کا طریقہ نہیں معلوم تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ کون فون کر رہا ہے. تو مجھے چاہیے تھا کہ SMS چھوڑ دوں، تو وہ نہیں چھوڑ سکا. تو اس کے بعد میں جو رفیق تارڑ صاحب نے یہ کہہ کر ملاقات کرائی، اور پھر مجھے ان کا کنسلٹنٹ بنوایا. اور وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کنسلٹنٹ اور ایڈوائزر میں کیا فرق ہے، جو کہ بہت فرق تھا. تو بہرحال اس لحاظ سے لیکن کہا انہوں نے یہ کہ میں ایڈوائزر اپنا بنا رہا ہوں، اور پوچھا مجھ سے کہ کیا آپ کراچی کو سنبھال سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا کہ وہ مجید نظامی کی وجہ سے نہیں، رفیق تارڑ صاحب کی وجہ سے پھر مجھے انہوں نے اپنا قریب کیا، لیکن وہ صرف میری آواز کو بند کرنا چاہتے تھے کہ میری رائٹنگ جو تھی وہ روکنا چاہتے تھے. جو بعد میں مجھے اس بات کا مشاہدوں سے سید نے مجھے بتایا کہ بھئی آپ کو کوئی وجہ نہیں تھی، آپ کو صرف یہ تھا کہ آپ کی جو رائٹنگ تھی نوائے وقت میں، جس سے وہ بے جان پیدا ہوتا تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب نواز شریف صاحب کے وہ صرف نوائے وقت پڑھتے ہیں اور آب کالم پڑھ کے وہ مضطرب ہو جاتے ہیں. تو نواز شریف چاہتے تھے کہ وہ اضطراب میں نہ آئے، اور آپ کی آواز کو، آپ کے کالم کو خاموش کرنے کے لیے، اپنے حق میں کرنے کے لیے انہوں نے تمہیں جو ہے اپنا کنسلٹنٹ بنایا ہے. اور اس کے بعد میں میرے لیے جو محبت جاگی تھی ان کے لیے وہ ختم ہو گئی. اور میں نے کہا نہیں، یہ تو اگر یہ مطلب تھا میرا تو یہ بہت چھوٹا مقصد تھا. لیکن پھر بعد میں ان کو ریکگنائز ہوا کہ نواز شریف کو جب میں نے پوری جنگ لڑی اور میڈیا وار MQM سے جیتی، اس وقت یہ جو رضوی وغیرہ تھے یہ لوگ نہیں آئے تھے، ان کے پاس بولنے والا کوئی نہیں تھا، اور اتنا بولنا ان کو نہیں آتا تھا MQM کے لوگوں کو. یہ پھر بعد میں جب میڈیا ڈیفیٹ کھا چکے مجھ سے، تو وہ پھر یہ لوگ لے کے آئے ان لوگوں کو.
اب یہ ہے کہ مجید نظامی صاحب کی بات ہم کر لیں زیادہ تو بہتر ہے، اس لیے کہ مجید نظامی صاحب ایک مخلص پاکستانی تھے، قائد اعظم کے سپاہی تھے، اور پاکستان کے نظریے کے بڑے داعی تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے وہ ہماتن. اب ایک عجیب بات میں آج رات افشا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں مرحوم ہو گئے اب تو، لیکن جاوید اقبال صاحب جو ہے بعض اوقات جو ہے یہ کہتے تھے کہ صاحب علامہ اقبال کے حوالے سے مجھے پہچانا جاتا ہے اور مجھے میری حیثیت سے کوئی نہیں پہچانا جاتا ہے. تو میں نے کہا مجید نظامی سے، جب میں نے ان کو جاوید اقبال صاحب کو جج کیا اپنے پیمانے پر، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کہیں نہ کہیں ان میں کجی ہے. تو پھر میں نے مجید نظامی سے کہا کہ ہم اتنی امپورٹنس جاوید اقبال کو کیوں دیتے ہیں جبکہ ان کے اندر یہ پرابلم ان کے اندر موجود ہے، کچھ مائنس پوائنٹ ان کے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک عجیب سا جواب دیا جو کہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو، علامہ اقبال کا بیٹا ہے، اگر کسی اور کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر ہم بہت کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ نظریہ پاکستان کا جو داعی ہے، جس نے نظریہ پاکستان دیا یا تو وہ اچھا چودھری رحمت علی کے بارے میں بھی ہے کہ کلیئر کٹ پرسیپشن تو انہوں نے دیا تھا، پولیٹیکل کنسیپشن کہنا چاہیے، بلکہ پورا جو نام بھی پاکستان کا انہوں نے تجویز کیا تھا. تو لیکن علامہ اقبال کا نے جو اپنے خطبہ لکھنؤ میں جو بات کر دی تھی، تو اس کے حوالے سے علامہ اقبال ہی کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو نظریہ انہوں نے پیش کیا، تو وہ کہتے تھے کہ علامہ اقبال کا بیٹا ہے، اگر کسی اور کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا. تو اس لیے اس کو آپ کو جو ہے برداشت کرنا ہوگا، انسپائٹ آف اس کے جو بعض اوقات اس کے نگیٹو خیالات، لیفٹ کے خیالات آ جاتے ہیں یا کسی قسم کے خیالات آ جاتے ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا برداشت کریں. تو وہ ٹھیک بات تھی ان کی، اور اس لحاظ سے اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ اس سے ان کا دانائی کا بڑا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے مینیج کر رہے تھے لوگوں کو جو کہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے. ہاں، میں ان سے آگے بڑھ کے سوچ رہا تھا کہ بھئی اگر ہمیں ایک شیڈو پارلیمنٹ بنا لی جائے نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے ممبران کو، تو وہ میدان کے اندر وہ ان کی پیش رفت موجود نہیں تھی، نہ اس کی سوچ تھی. وہ کہتے تھے کہ ہمارا کام صرف جو ہے وہ صحافت کا ہے، ہمارا کام سیاست نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو ہم کیونکہ سیاست میں بھی تھے اور صحافت میں بھی تھے، تو اس لحاظ سے ہم بہت آگے کی سوچتے تھے. لیکن اس میں دیکھا کہ مجید نظامی نے کہا نہیں بھائی دیکھیے، ہمارا کام جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہم ان کو بتائیں، ہم ان کو آئینہ دکھائیں، اور اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو بہرحال یہ ایک دوسری بات تھی، کیونکہ سیاسی میدان کا بھی کھلاڑی تھا، تو اور وہ بھی کھلاڑی تھے، بہت بڑے کھلاڑی تھے، ہمارے سے بڑے کھلاڑی تھے. ہم تو ابھی شروع ہوئے تھے سیکھنا کہ سیاست کو پاور پالیٹکس کیا ہوتی ہے. تو کیونکہ ہم پولیٹیکل سائنس پڑھے ہوئے تھے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، اس لحاظ سے کہ ہر پولیٹیکل سائنس کا پڑھا ہوا آدمی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتا ہے. تو لیکن اس کو برتنا بھی اس کو آنا چاہیے، تو ہم نے اس کو برتنا بھی سیکھا، عملی اس کو اپلیکیشن ہم نے دی. تو بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا، لیکن مجید نظامی کے ساتھ میں جو ہمارا انٹریکشن ہوا، اس نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے پاور پالیٹکس میں کھیلنے کا موقع دیا، اور ہم نے بڑے بڑے کام کیے ان کے ساتھ مل کر. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو مجید نظامی صاحب کی کمی جو ہے وہ ابھی بھی محسوس ہوتی ہے، اور وہ جو خلا پیدا ہوا وہ پورا نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ پنجاب اس وقت نظریہ پاکستان کے حوالے سے خالی ہے. اب رفیق تارڑ صاحب نے ان کو سنبھالا ہے معاملے کو، لیکن ان کی طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے. ایک بہت بڑے آدمی ہیں، میں ان کا بڑا مداح ہوں اور ان کا احسان مند واقعی ہوں. اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں مجید نظامی صاحب جیسا آدمی کی ہمیں اور ضرورت ہے، جو کہ بڑی سختی کے ساتھ میں اور مشکل حالات میں بھی پاکستان، کشمیر اور پاکستان کے تمام کاز کے حوالے سے جو بھی ہمارے کازز ہیں اس کے وہ بڑے ہی سپورٹر تھے، اور ہر مشکل دور کے اندر وہ کھڑے رہتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ میں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زبردست میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس حوالے. اور جو آپ نے دیکھا کہ ہمارا رشتہ بہت قریبی تھا، ہم راز و نیاز کے ہم ملتے ہیں، بہت سے راز میں افشا کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، لیکن کسی اور وقت کے لیے چھوڑتا ہوں. اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے. اس کے بعد میں آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجید نظامی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے اور جنت الفردوس میں جگہ دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.